بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 49 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر کتاب الطہارت کا باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ اس 5ویں حصے میں جمہور فقہائے کرام کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو چوتھی دلیل نظر طحاوی پیش کی ہے، ایک تو وہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی جو اس باب کے شروع کے اندر 2 مسائل ذکر کیے تھے، ان میں سے دوسرے مسئلے کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے کہ ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے یا وجوہکم پر ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا وَجْهُ مِن طریق النظر۔ بہرحال نظر کے طریقے سے اس مسئلے کی توجیہ۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فقہائے کرام محدثین اعظام کی طرف سے چوتھی دلیل ان کے مسلک کی تائید میں دے رہے ہیں، جن کا مسلک یہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، نہ کہ مسح ہے۔ تو کہتے ہیں اور رہی اس باب کی توجیہ نظر کے طریقے سے، فَإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، تو ہم ماقبل میں اس باب کے تحت ذکر کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لمن غسل رجلیہ فی وضوء من الثواب، جن کے اندر وضو میں پاؤں کو دھونے والوں کے لیے ثواب کا ذکر ہے۔ فثبت بذلك انہما مما یغسل وانہما لیستا کالراس الذی یمسح، اور جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دونوں پاؤں ان اعضاء میں سے جن کو دھوئے جاتے ہیں، اور وہ دونوں سر کی طرح نہیں ہے کہ جس کا مسح کیا جاتا ہے۔ وَغَاسِلُهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي غَسْلِهِ، کہ سر کو دھونے والے کو سر کے دھونے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وَهَذَا الَّذِي ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف ومحمد رحمہم اللہ، اور یہی وہ بات ہے جو ان دلائل سے ثابت ہوئی ہے، یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی احناف رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے جو نظر طحاوی کے نام سے مشہور ہے، یا نظر طحاوی کے نام سے موسوم ہے، اس سے عقلی دلیل بھی کہا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر امام طحاوی فرماتے ہیں ماقبل کے اندر جتنے احادیث گزری ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ جب کوئی شخص اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر غسل ہے، نہ کہ مسح ہے۔ اگر پاؤں کا وظیفہ مسح ہوتا تو ان کے دھونے سے گناہ نہ جڑتے، جس طرح سر کا ہے کہ سر کا حکم وضو کے اندر مسح کرنے کا ہے، تو سر کا مسح کرے گا تو سر کے گناہ جڑ جائیں گے۔ اگر سر کو دھوئے گا تو دھونے پر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو جس طرح سر کو دھونا نہیں چاہیے بلکہ مسح کرنا ہوتا ہے، اسی طرح پاؤں پہ مسح کرنا نہیں ہوتا جب موزے نہ پہنے ہو، تو اس کو دھونا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو ان دلائل سے ہماری یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور یہی احناف رحمہم اللہ کا ہی نہیں بلکہ جمہور فقہا کا مسلک ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ یا پاؤں کا فرض یا پاؤں اعضائے مغسولہ میں داخل ہیں، ان کو اعضائے مغسولہ کی طرح دھویا جاتا ہے، نہ کہ اعضائے ممسوحہ کے اندر کہ ان پہ مسح کیا جاتا ہے۔ یہاں تک 4 دلائل امام طحاوی رحمہ اللہ نے فقہائے کرام کی طرف سے پہلے مسئلے کے اندر، جو پہلا مسئلہ تفسیر سے چل رہا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر کیا ہے، پاؤں کو دھویا جائے گا کہ مسح کیا جائے گا، اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اب آگے وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى،
یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسرے مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارجلکم کا عطف کس پر ہے؟ وامسحوا برؤوسکم میں رؤوسکم پر ہے، یا اس کا عطف فاغسلوا وجوہکم میں وجوہکم پر ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ، عامر شعبی اور اکرمہ ابن کثیر اور اکرمہ وغیرہ کے نزدیک ارجلکم کا عطف جو وامسحوا برؤوسکم پر ہے، اس لیے ارجلکم کو جو لام ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ اور دوسرا مذہب اس میں جمہور فقہا کا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عروہ ابن زبیر، امام نافع، ابن عامر، امام قصائی، امام حفص رحمہم اللہ اسے پڑھتے ارجلکم، یعنی لام کو مفتوح فتحہ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ اس کا معطوف علیہ وجوہکم ہے، نہ کہ رؤوسکم ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم لام پر کسرہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ارجلکم لام پر رؤوس کے ساتھ جو جوار کی بنا پہ کسرہ پڑا جاتا ہے، وہ وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم کی عبارت کے ظاہری مفہوم پر اختصار کرتے ہیں کہ رؤوسکم کیونکہ پڑوس میں ہے، اس لیے اس پر عطف کریں گے بنسبت اس پر جو کہ دور ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں ارجل کا عطف رؤوس کے اوپر عطف نسق کے طور پہ کیا گیا ہے، اس بنا پر اس پر کسرہ پڑا جاتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں فتحہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فعل مقدر ہے، یا تو فعل مقدر ہے کہ ارجل کا عطف مرفقین پر، یا ارجل کا عطف وجوہکم پر ہے، فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم واغسلوا ارجلکم وامسحوا برؤوسکم۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر وامسحوا برؤوسکم کے بعد وارجلکم سے پہلے واو بمعنی مع کے ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہوگی وامسحوا برؤوسکم مع غسل ارجلکم۔ وقد اختلف الناس فی قولہ تعالی، یہاں سے ایک تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے دوسرا مسئلہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی پہلے مسلک کے جو اختلاف کی وجہ ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَرْجُلَكُمْ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر اختلاف کیا ہے، ارجلکم کے اندر اختلاف کیا ہے۔ فَأَضَافَهُ قَوْمٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ قَصْرًا عَلَىٰ مَعْنَى، چنانچہ ایک جماعت نے تو اس کی نسبت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی طرف کی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کے ظاہری معنی پر انحصار کرتے ہوئے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَأَضَافَهُ قَوْمٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَقَرَؤُوا وَأَرْجُلَكُمْ نَسْخًا عَلَىٰ قَوْلِهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ عَلَى الْإِزْمَارِ وَالنَّسَكِ۔ اور ایک جماعت نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کی طرف کی ہے، تو انہوں نے وَأَرْجُلَكُمْ کے لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھا عطف کرتے ہوئے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ پر، کہ ہر ایک کا عامل محذوف مانتے ہوئے اور عطف نسق کرتے ہوئے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ دُونَهُمْ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد والے تابعین میں بھی اختلاف ہوا ہے، چنانچہ ان حضرات سے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل روایات مروی ہے۔ تو یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے مذکورہ مسئلے کا جو سبب اختلاف ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، ساتھ دوسرا مسئلہ ذکر ضمناً کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف کی بنیاد کہ ارجلکم کے معطوف علیہ کی تعیین پر ہے۔ بعض حضرات نے آیت کے ظاہری مفہوم کے لیتے ہوئے اس کا معطوف علیہ برؤوسکم کو قرار دیا ہے، اور ارجلکم کے لام کو مکسور پڑا ہے، اور اس لیے مسح رجلین کو واجب کہہ دیا ہے۔
جیسے کہ اہل تشیع باقی حضرات ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ کسرن علی معنن، ظاہری مفہوم کو لیتے ہوئے اس کا عطف رؤوسکم کو قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کا عطف وجوہکم پر کیا اور اس سے پہلے فعل وغسلو کو محذوف مان کر غسل رجلین کو واجب قرار دیا، یا عطف نسق کے طور پر ارجلکم کے غسل کو واجب قرار دیا، جس کو امام طحاوی یوں ذکر کر رہے ہیں کہ علی الازمار والنسک وقد اختلف فی ذالک۔ یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے درمیان بھی رہا ہے، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد، عروہ بن زبیر اور شہر بن حوشب وغیرہ حضرات نسب کے قائل ہیں، اور امام عامر شعبی، حسن بصری اور مجاہد رحمہ اللہ مرجوحاً قول یعنی کثرت کے ساتھ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن یہ اختلاف صرف قرات کی حد تک ہے۔ وضو میں غسل رجلین کے حکم پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے، لہذا ان کی قرات جر کو مس رجلین کی فرضیت پہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اب وہ آگے اسی دلائل کو امام طحاوی رحمہ اللہ ذکر کریں گے، کتاب کے اندر ان حضرات سے 7 سنتوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ چلے ہم ان روایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن قيس عن عاصم عن زر ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ وارجلكم بالفتح۔ حضرت عاصم زر کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارجلکم لام پر فتحہ پڑا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ووهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قرأ كذلك۔ یہ دوسری سند ہے، حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو یوں ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی ارجلکم لام کے کسرے کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ لام کے فتحے کے ساتھ ارجلکم پڑھا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا۔ یہ تیسری سند ہے، حضرت علی بن زید یوسف بن مہران سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی ارجلکم لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا سعید بن منصور قال سمعت هشیما يقول اخبرنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه قرأ كذلك وقال عاد الى الغسل۔ ایک اور سند کے ساتھ خالد الحذاء حضرت اکرمہ سے اور حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتحہ کی قرات کے ساتھ نقل پڑھا کرتے تھے۔ وقال عاد الى الغسل، اور کہتے ہیں کہ اس کی ضمیر فغسلو کی طرف راجع یعنی غسل کی طرف راجع ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن مجاهد قال رجع القراءة إلى الغسل وقرأ وأرجلكم ونصبها۔ حضرت ابن مرزوق یعقوب کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے قیس کے واسطے سے مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رجع القراءة إلى الغسل وقرأ وأرجلكم ونصبها، کہ انہوں نے ضمیر کو غسل کی طرف لٹایا اور نصب کے ساتھ پڑھا، وأرجلكم پڑھا۔ یہ مجاہد کا آخری قول ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد
فذکر باسنادہ مثلا۔ ابو داؤد کہتے ہیں ہمیں حماد نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح بیان کیا ہے کہ ارجلکم کی قرات نصب کے ساتھ ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مثلا۔ ہشام نے اپنے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح نسب پڑھنا نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التیاح عن شہر بن حوشب مثلا۔ ابو التیاح رحمہ اللہ شہر بن حوشب رحمہ اللہ سے اسی طرح نسب کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ یہاں تک 7 سنتوں کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ نے وہ روایت لائی ہے جو حضرات یہ فرماتے ہیں ارجلکم لام فتحہ کے ساتھ ہے، یا ارجلکم کا عطف فاغسلوا وجوہکم پر ہے، نہ کہ وامسحوا برؤوسکم پر ہے۔ آگے کسرہ پڑھنے والے 3 حضرات کا ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل۔ عاصم شعبی رحمہ اللہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ امام شعبی فرماتے ہیں قرآن مجید بظاہر مسح کا حکم لایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاؤں کا دھونا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حمید الأعرج عن مجاہد انه قرأها وارجلکم حفظها۔ حمید الأعرج رحمہ اللہ نے حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ارجلکم کو لام کو کسے کے ساتھ پڑھا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن قرة عن الحسن انه قرأها كذلك۔ قرہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ وہ ارجلکم کو لام کے کسے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک یہ 3 اسناد کے ساتھ ایک سند حضرت امام شعبی رحمہ اللہ کی ہے اور دوسری سند حضرت امام مجاہد کا قول ہے اور تیسری حضرت امام حسن رحمہ اللہ کی ایک سند کے ساتھ ہے۔ ان 3 حضرات کو نزدیک ارجلکم لام کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، گویا کہ اس کا عطف وامسحوا برؤوسکم پر ہوگا۔ یہاں پر یہ جتنی بھی احادیث ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو لا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ارجلکم کا عطف فاغسلوا وجوہکم پر ہو یا اس کا عطف وامسحوا برؤوسکم پر ہو۔ اس میں تو اختلاف صحابہ کے درمیان بھی رہا ہے، لیکن صحابہ کے درمیان میں اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہی ہے، چاہے ارجلکم پڑھیں یا ارجلکم پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس کا فریضہ اور اس کا پاؤں کا وظیفہ پاؤں کو دھونا ہی ہے، غسل کرنا ہی ہے، نہ کہ اس پر مسح کرنا۔ بلکہ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام شعبی رحمہ اللہ کے واسطے سے جو سند کے ساتھ لائے ہیں، یہ حدیث میں واضح ہے نازل القرآن بالمسح، اگرچہ قرآن کے اندر ارجلکم لام کی کسرے کے ساتھ ہے، اگرچہ اس پر کسرہ موجود ہے، لیکن جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بظاہر مسح کا حکم ہے، کہ کیونکہ قرآن کریم کسرے کی قرات کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حدیث شریف میں غسل کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لہذا اگرچہ قرآن کی قرات میں ارجلکم کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے لیکن عمل غسل پر ہوگا، یعنی پاؤں کو وضو کے اندر دھویا جائے گا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک تو امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے عقلی دلیل یعنی نظر طحاوی پڑھی ہے، جس کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاؤں کو دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ پھر دوسرا جو مسئلہ تھا کہ ارجلکم کے لام کو مکسور پڑھیں گے یا مفتوح پڑھیں گے، اس کے حوالے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے
جو مسائل ذکر کیے ہیں کہ بعض حضرات نے ارجلکم کو لام کو مکسور پڑھا ہے قرب کی وجہ سے، اور بعض نے اس کو مفتوح پڑھا ہے فاغسلوا وجوہکم پر عطف کرتے ہوئے، نصب کرتے ہوئے، اور اضمار یعنی فعل کو مخزوب مانتے ہوئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔